اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر نعمت افطار میں، اور بزم علماء سج چکی ہے۔ ملک کے اکابر جید اور مستند علماء اکرام ماشاءاللہ ہمارے درمیان جلوہ فرمائے، جن میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ہیں، علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب، مفتی آحسن نوید نیازی صاحب۔ اور آج کا جو موضوع وہ نظام مغفرت، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں اسلام کی خوبصورتیاں تو ان میں سے ایک خوبصورتی اس کا نظام مغفرت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربانیاں دراز کیے ہوئے، علماء اکرام انشاءاللہ آج بتائیں گے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے اور ان کی مغفرت، اور وہ مرحومین کے حوالے سے بھی میں علماء سے آج بات کروں گا کہ ان کی مغفرت کے لیے جو دعائیں کی جاتی ہیں، جو کارہائے خیر کیے جاتے ہیں، کیا ان کا کرنا ان کی مغفرت کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ آپ ہم سے جڑے رہیے گا، پھر انشاءاللہ موضوع کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کے سوالات، آپ کی کالز، اور علماء اکرام دیں گے ان سوالات کے جوابات۔ مفتی صاحب قبلہ، قرآن پاک کی روشنی میں بتائیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرمانے والا ہے اور بخشنے والا بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی سلمان بھائی، بڑا ہی اہم موضوع ہے کہ اسلام کا جو نظام مغفرت ہے یہ بڑا ہی ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک حسن والا ہے، ذو حسن ہے۔ ابھی مثال کے طور پر دیکھیں کہ اگر ہم ہندوازم کی طرف دیکھیں تو ان کے یہاں خدا اتنا بے اختیار ہے کہ یعنی جو اعمال بد کا نتیجہ ہوتا ہے ان کے یہاں اس سے کرم کہا جاتا ہے۔ تو ان کا عقیدہ یہ کہ خدا چاہے بھی تو ان کرموں کو معاف نہیں کر سکتا۔ جی وہ اکثر کہتے ہیں کہ تمہارے کرموں کا نتیجہ ہی ہے، خدا چاہے بھی تو معاف نہیں کر سکتا۔ اچھا، دوسری جانب جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جو صلیب پر چڑھائے گئے اور ان کے مصلوب ہونے کا جو پورا عقیدہ ہے، اس پر ایمان رکھ کر یک بارگی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، سارے معاف ہو گئے۔ جی مطلب دونوں طرف ڈس بیلنس نظر، ہاں ڈس بیلنس ہے نا، بالکل صحیح، ڈس بیلنس ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں تو سارے معاف، اور دوسری طرف کچھ بھی معاف نہیں ہے، وہ چاہے بھی تو معاف نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح۔ تو آئیے آپ دیکھیں کہ قرآن نے کتنا پیارا نظام بتایا ہے، اسلام نے کیسا نظام مغفرت متعارف کروایا ہے کہ ایک طرف فرمایا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ۔ یہ عیسائیوں کا رد ہے کہ ہر نفس جو ہے اپنے عمل میں گروی ہے، اپنے عمل میں گروی ہے، جو اس نے عمل کیا ہے اس پر اس کو اجر ملے گا، یا جو اس نے عمل بد کیا ہے تو اس پر اس کی پکڑ کی جائے گی۔ اور دوسری جانب فرمایا کہ ان ربک واسع المغفرہ۔ یہ ہندوازم کا جو ہے نا رد ہے کہ بے شک تمہارا جو رب ہے وہ وسیع مغفرت فرمانے والا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ان کی خداؤں کی طرح چاہ کر بھی نہ کر سکے، ہمارا رب چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کیسے بیلنس اختیار فرمایا کہ ایک طرف جو مصلوب ہونے پر ایمان کا معاملہ ہے کہ سارے گناہ، تو ایسا بھی نہیں ہے، ہر گناہ پر پکڑ کی بات کی جا رہی ہے۔ جو یوں سمجھ لیجیے کہ جو نظام ہمیں بتایا، جو اصول بتایا، تو پکڑ ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معافی بھی عطا فرما دے۔ یہ ہندوازم کا رد ہے کہ وہ چاہے تو معاف فرما دے، اس کی مرضی ہے۔ جی اب ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ گناہ ایک لمحے کے لیے کیا، گناہ ایک لمحے کے لیے کیا تو یہ عذاب اتنا طویل کیوں ہے؟ یہ کچھ یعنی جو قرآن نہیں پڑھتے، حدیثیں نہیں پڑھتے، اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں کہ ہم جو ہے لبرلزم والے ہیں، تو ان کے یہ عام طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ یار گناہ ایک لمحے کا اور پھر یہ سزائیں اتنی بڑی بڑی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ چوری ایک لمحے میں ہوتی ہے نا، صحیح بات، کچھ دیر میں ہوتی ہے نا۔ مجھے یہ بتایا کہ قتل کتنے گھنٹے میں ہوتا ہے؟ صحیح بات، ایک لمحے میں ہوتا ہے۔
یا خدا نہ خاصا کوئی گناہ والا سزا کام عمر ہے، قید کی ہوتی ہے۔ گناہ والا جو کام ہے جی۔ تو اس میں کتنے منٹ لگتے صحیح ہیں۔ بات۔ یہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ گناہ ہو یا جرم ہو وہ کچھ لمحات کے لیے ہوتا ہے اور سالہ سال کی سزائیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ تو اسی طریقے سے بندہ، اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے بد پرہیزی کی، آپ نے الٹا سیدھا کھایا، اپنے معاملات کو بالکل بے ترتیب رکھا، تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے آپ نے رکھا لیکن پوری زندگی بعض اوقات بیماری لگ جاتی ہے اور پوری زندگی جان نہیں چھوڑتی، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اعتراض کرتا ہے تو اس پر کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ گناہ ہو یا جرم ہو وہ ہوتا چند لمحات کا ہے، لیکن اس پر جو پکڑ ہوتی ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو وہ ذرا دیر پا ہوتی ہے۔ یہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مغفرت فرمانی ہی تھی تو یہ گناہ یعنی عقاب کی بات کیوں فرمائی، پکڑ کی بات کیوں فرمائی، جب مغفرت آخر میں مغفرت ہی ہے نا۔ مسلمان جس کا نام اسلام کے رجسٹر میں شامل ہے سلمان بھائی، وہ کتنے ہی گناہوں پر سزا کیوں نہ پالے، ایمان کے رجسٹر میں نام ہونے کی وجہ سے بالآخر اسے جہنم سے جنت میں منتقل کیا جائے گا۔ یہ بالکل بات فیکٹ ہے نا۔ ہاں، جیسے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب جنت میں داخل کرنا ہی ہے تو پھر یہ اتنی عقاب کی باتیں، پکڑ کی باتیں کیوں فرمائیں؟ تو یہاں پر علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ کرنا ضروری ہے، کہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو یہ مسلمان اور یہ انسان جو ہے نا یہ گناہوں پر جری ہو جاتے، گناہوں پر بہادر ہو جاتے، ہاں بھائی گناہ کر لیے جائیں دیکھا جائے گا۔ یعنی اتنی بات ہونے کے باوجود آج کا مسلمان بھی یہ کہتا ہے کہ 4 دن کی زندگی یہ جی لے، جو کرنا ہے کر لے، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے محبوب عقاب کی بات نہ فرماتے اور مغفرت کی بات ہوتی، رحمتوں کی بات ہوتی، تو یہ انسان کہاں پر کھڑا ہوا ہوتا۔ صحیح بات ہے۔ تو اسی لیے یہ انسان کو بیلنس کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پھر فرمایا نا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت اختیار کرو اپنے رب کی مغفرت کی جانب، اس کی مغفرت کی جانب آ جاؤ۔ کہیں فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں کے لیے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ کس چیز کا وعدہ ہے؟ کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ کہیں فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتہم، دیکھیں مغفرت کو کہاں جوڑا جا رہا ہے، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی آوازیں میرے محبوب کی بارگاہ میں نیچے رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ تو پھر مغفرت کے تو 1000 بہانے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس کی رضا نہیں ہے کہ وہ جہنم میں ڈالے، لیکن اس کی رضا یہ ہے کہ اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے، ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بالکل صحیح۔ آپ علامہ صاحب وہ کہا کرتے ہیں نا، جو آنا چاہو وہ 1000 رستے، نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں۔ تو وہ اس کی رحمت اور مغفرت تو آپ فرما رہے ہیں، مفتی صاحب وہ بہانے تلاش کر رہی ہے بندہ۔ رحمت خدا بہا نہ می جویت، رحمت خدا بہا نہ می جویت۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، بہت خوبصورت مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے آغاز کیا ہے۔ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ سے ہمیں بخشش اور مغفرت مل جاتی ہے؟ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی مغفرت کے حوالے سے اور مختلف مذاہب کے اندر جو چیزیں ہیں اور خاص طور پر پھر اسلام کو جو امتیازی حیثیت حاصل ہے، اس حوالے سے قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے۔ دیکھیں ہم مغفرت کا عشرہ اس وقت مکمل ہو رہا ہے رمضان المبارک میں۔ رمضان کی ہر گھڑی، ہر لمحہ مغفرت کا لمحہ ہے اور مغفرت کا عشرہ ہے، لیکن تخصیصاً آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے اس عشرے کو عشرہ مغفرت فرمایا۔ یہ مکمل ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ دیکھیں مغفرت ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے
بہت بڑا انعام ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، مغفرت کے لیے تاخیر نہ کرو، انتظار نہ کرو، بلکہ آگے بڑھو، جلدی کرو۔ سارعوا وسابقوا الی مغفرۃ، دو لفظ استعمال فرمائے۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہمہ وقت بخشش و مغفرت کے کام کرنے چاہیے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے؟ فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ انسان سب سے پہلے تو ایمان لے کر آتا ہے، ایمان بالغیب، اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مغفرت عطا فرماتا ہے۔ دوسری جو سورہ حجرات کی آیت کریمہ پڑھی کہ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جس کے دل کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم و توقیر ہے۔ تیسرا فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، اللہ اکبر، فرمایا ان کے لیے مغفرت ہے۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندیوں کا ذکر کیا کہ وہ ذاکرات ہیں اور خاشعات ہیں، صادقات ہیں، ساری نیکیوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ روزہ رکھنے والی، رکوع سجود کرنے والی، اعد اللہ لہم مغفرہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعمال کے صدقے میں ان کے لیے مغفرت رکھی۔ اللہ اکبر، تو ایمان ہے صادقات، آقا دو جہاں، خاشعات، بالکل سبحان اللہ، ایمان بالغیب ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، اور اس کے بعد تمام اعمال ہیں، تمام نیکیاں ہیں۔ کوئی بھی نیکی کریں گے آپ، اس نیکی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک حسنات جو ہے یہ سیئات کو، گناہوں کو محو معاف کر اور دیتا ہے، قاعدہ اللہ نے دیا یہ، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا عمل ہے، آپ نے فرمایا کہ کیا وہ اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت عطا فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا ایک تو یہ اعمال ہیں، ایمان ہے، دوسرا فرمایا کہ خود توبہ ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو محو معاف کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، فرمایا اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو محو معاف فرما دے گا۔ بلکہ سلمان بھائی علماء کرام بیٹھے ہوئے یہاں تو فرمایا کہ گناہوں کو محو معاف فرمائے گا، گناہوں کو مٹا دے گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹا کر وہاں نیکیاں درج فرما دے گا۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا سودا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ صلح کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں ٹھیک ہے یار صلح کروں گا، لیکن جو لینے دینے کا ہے، جو کریڈٹ ڈیبٹ ہے وہ تو برابر ہوگا بھائی، یہ تھوڑی ہوگا یار صلح ہو جائے گی تو سارا ختم۔ یہاں رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صلح کیسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف ان کو محو معاف فرما رہا ہے، وہ گناہ کی جگہ نیکی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ اعمال کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو عمل کرنے کا ہے وہ ہے رجوع الی اللہ، سبحان اللہ کے، ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو صحیح نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر جھکے تو صحیح نا۔ آج ہم پریشان ہیں، ہم پر مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے، ہم پر معاش کے دروازے بند ہو گئے، ہم پر بارشیں بند ہو گئیں، فرمایا یہ تمام دروازوں کو کھولنا چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ، اس کی رحمت کا دروازہ کھل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے آنے کو، تمہاری استغفار کو قبول و منظور فرما لیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، یہ اردو والے وقار کہتے ہیں، قرآن کے اندر وقار آیا، اصل لفظ جو ہے وہ وقار ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ یہ ہماری بہنیں سوال کرتی رہتی ہیں نا کہ ہماری یہ پریشانی ہے، ہماری یہ پریشانی ہے، ہماری یہ پریشانی ہے، کہ بلا مفتی صاحب اس کا حل یہ ہے کہ ان کو یہ آیت سنا دیا کرے، کوئی بھی فون کرے اس کو بولو استغفار کرو، توبہ کرو اللہ کی بات۔ وہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے اندر، بس ایک ہی وظیفہ ہے، ہاں بالکل، امام حسن، یہ مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضور میری اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ دے۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ پھر ایک اور آدمی آیا کہ حضرت اس سال کو ہمارا پھل صحیح نہیں ہوا ہے، زراعت کا اور کھیتوں کا اور باغوں کو، وظیفہ عطا فرمائیں۔
آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ صحیح، ایک اور بندہ آگے کہا حضرت بارشیں نہیں ہو رہی قحط سالی، ہاں قحط سالی، بالکل آپ نے صحیح، فرمایا کہ یہ واقعہ استغفار کیا کرو۔ ہاں صحیح، تو ایک سمجھدار بیٹھا ہوا تو اس نے کہا حضرت یہ تو آپ نے سارے بندے آئے ایک ہی وظیفہ مجھ فرما رہے، صاحب والی بات، یار یہ کون؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وظیفہ میں نے گھر سے نہیں دیا ہے، یہ وظیفہ میرے رب نے عطا فرمایا۔ اللہ فقلت، پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تو فرمایا اس کے تو اتنے فوائد ہیں کہ آپ کے دینی اور دنیاوی فوائد، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں انی استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، ایک مقام پر 70 مرہ فرمایا دن میں 70 بار، اور کبھی فرمایا 100 بار میں استغفار کرتا ہوں۔ تو استغفار ان کے تو کوئی گناہ نہیں ہے، وہ تو معصوم عن الخطا ہیں، یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، ان کے تو صدقے سے معاف ہوتے بے ہیں، شک، لیکن فرمایا کہ تم توبہ استغفار کرتے رہو گے اللہ تمہارے درجات کو بلند فرمائے گا، سبحان تم پر اللہ، رحمتوں کا اور سبحان کرم کا نزول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بہت خوب ماشاءاللہ آغاز کیا مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اور علامہ لیاقت حسین نظری صاحب نے نظام مغفرت پر۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہی اللہ سے معافی کا طلبگار نظر آتا ہے۔ ایک پرومو بہت عرصے پہلے جب میں کیو ٹی وی نہیں آیا تھا، یعنی یقیناً 5 سال مجھے ہو گئے، تو اس سے پہلے ہی چلتا تھا، علامہ لیاقت حسین نظری صاحب کا ایک پروگرام چلتا تھا، اور اس پرومو میں علامہ صاحب کا ایک جملہ تھا اکثر میری نظر سے گزرا، تو میں بڑا قلبی عقیدت ہوتی تھی مجھے کہ یہ جو عالم دین ہیں یہ بہت خوبصورت بات کہتے ہیں پرومو کے اندر، اور وہ یہ تھا کہ یا اللہ ہمیں اس دل سے بچانا جس دل میں خوف خدا نہ ہو۔ انوار الحدیث، ہاں انوار الحدیث آپ کا پروگرام، بالکل، تو وہ پرومو میری نظر سے گزرا کرتا تھا، دیکھیں مجھے یاد ہے آج تک، میں بولتا تھا یہ علامہ صاحب یہ جو بات کرتے ہیں بہت دل کو لگتی ہے کہ اللہ ہمیں ایسے دل سے بچا جس میں تیرا خوف نہ ہو۔ ایک بریک کے بعد ناظرین کرام آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے اور مزید بات کریں گے نظام مغفرت پر۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے نظام مغفرت پہ، آج بات ہو رہی ہے علماء کرام ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے۔ اچھا جب وقفہ ہوتا ہے نا تو پھر ان کے ساتھ جو ہے کچھ لطائف بھی ہم شیئر کر لیتے ہیں، کچھ لطیف باتیں ہو جاتی ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے وقت بھی بہت اچھے سے گزر جاتا ہے۔ لیکن ان لطائف میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے آیات کی مشاورت ہو رہی ہوتی ہے، احادیث کی مشاورت ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ علمی ایک میں کہتا ہوں اسے علمی مباحثہ ہی کہیں گے۔ اچھا اس کے علاوہ جب مغفرت کی بات ہو اور چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو، جب مغفرت کی بات ہو، رسالت معاف کی رحمتوں کا ذکر ہو اور چہرے پہ انسان کی مسکراہٹ نہ ہو، تو یہی تو امیدیں ہیں، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، ایصال ثواب کرنا، دعائے مغفرت کرنا مرحومین کے لیے کس طرح مؤثر ہے اور ان کی مغفرت کے لیے کس طرح کار فرما ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آپ کے سوال کے 2 جز ہیں، ایصال ثواب اور دعائے مغفرت، دونوں پہ ہی باری باری گفتگو کر دیتا ہوں۔ پہلے دعائے مغفرت پہ کلام کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ایصال ثواب پہ گفتگو کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں دعائے مغفرت کی جہاں تک بات ہے کسی مسلمان کے لیے، تو ہماری جتنی بھی عقائد کی کتب ہیں، علم الکلام اس کو کہا جاتا ہے، عقیدے کے فن کو، تو یہ جتنی ہماری کتب کلامیہ ہیں ان کے اندر باقاعدہ یہ مسئلہ تحریر ہے کہ اِنَّا دُعَاءَ الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ يَنْفَعُ لَهُمْ، کہ زندوں کی دعا مردہ مسلمانوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ اچھا اور ٹھیک ہے، اِنَّا بے شک کے ساتھ کتب کلامیہ میں سب میں وجہ اس کی یہ ہے، اس وجہ سے ذکر کرتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے تھے ماضی میں کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی آدمی مر گیا، اب آپ اس کے لیے آپ کے دعا کرنے سے کیا ہے، جو اس کے جیسے بھی جو ہے وہ مفتی صاحب نے کہا نا وہ کرموں والی بات جو کر رہے تھے، تو اچھا یہ اس کا سلسلہ ماضی قریب سے آغاز ہوا ہے؟ نہیں یہ ماضی بعید کے اندر بھی ایسے لوگ رہے ہیں، ماضی بعید میں بھی ایسے لوگ رہے ہیں۔ اچھا فلسفی، جی، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ بندہ مر گیا، جو اس کے اعمال تھے وہ اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتے گا، آپ اس کے لیے دعا کریں نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی دعا سے۔ تو اسی لیے باقاعدہ متکلمین اسلام نے اسے کتب کلامیہ کا جز بنایا اس مسئلے کو، اور باقاعدہ اس پہ خامہ فرسائی کی کہ اِنَّا دُعَاءَ الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ يَنْفَعُ لَهُمْ، اور پھر اس پہ انہوں نے باقاعدہ آیات قرآنیہ سے بھی استدلال فرمایا۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، یہ سورہ حشر کی آیت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ مہاجرین اور انصار کے جو بعد والے مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے،
جی اب وہ جو سبقت لے کے جانا ہے، یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر عموم ہے، چاہے وہ زندہ ہو آپ سے پہلے ایمان لایا، یہ دعا اس کے لیے بھی ہے، صحیح۔ اور جو آپ سے پہلے وصال کر گئے، انتقال کر گئے، یہ ان کے لیے بھی ہے۔ اسی سے حالانکہ یہ بات ویسے صحابہ کرام کی چل رہی تھی، مہاجرین اور انصار کے بعد جو آنے والے مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم سے پہلے، لیکن وہاں مفسرین نے باقاعدہ یہ بات آگے فرمائی کہ اس سے پتہ چلا کہ قیامت تک کے لیے جو مسلمان آ رہے ہیں وہ مسلمان اپنے سے پہلے والے جو فوت شدہ مسلمان ہیں ان کے لیے یہ دعا مانگے کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اور ہم سے پہلے وہ مسلمان کے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ان کی بھی مغفرت فرما۔ ہاں تو ان کے لیے نفع بخش ہے یہ دعا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہو کہ اے میرے رب میرے والدین پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تو یہاں بھی متکلمین اسلام فرماتے ہیں کہ عموم ہے کہ والدین زندہ ہوں یا فوت ہو گئے ہوں، دونوں صورتوں میں یہ دعا ہے، یعنی قرآن نے یہ تخصیص نہیں کی کہ والدین زندہ ہوں تو یہ دعا مانگو، فوت ہو جائیں تو دعا نہ مانگو، زندہ ہوں یا فوت ہو گئے ہوں، دونوں صورتوں میں یہ دعا مانگنے کا حکم ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی نصوص سے ثابت ہو گیا کہ دعائے مغفرت کسی مسلمان کے لیے کی جا سکتی ہے، اور اس کے مرنے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، اس کی زندگی میں بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کا نفع اسے ملتا ہے۔ اگر اس کا نفع اسے نہ ملتا تو ایسے کام کا حکم ہی کیوں دیا جاتا کہ اگر جب اسے دعا کا نفع پہنچے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یہ حکم کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ پھر تو یہ عبث کام ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی امر عبث نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے۔ جو بھی حکم دیا گیا اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، تو لہذا جب دعا کا حکم دیا گیا ہے تو اس دعا سے نفع پہنچتا ہے تو دعا مانگنی چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ دعا اسی کے لیے ہے کہ جو مسلمان ہے جس کا انتقال حالت ایمان میں ہوا، جو کفر کی حالت میں مرا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا حرام ہے، کیونکہ کافر کی مرنے کے بعد جو حالت کفر میں مرا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں دی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کے تحت تو محال شرعی ہے کافر کا بخشا جانا جو حالت کفر میں مرا ہے، تو محال عقلی ہو یا محال شرعی ہو دونوں کی دعا کرنا ممنوع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ بلکہ جو محال عادی ہے اس کی بھی اکا دکا استثنائی صورتوں کو، ایکسیپشنل جو کیسز ہیں ان کو چھوڑ کے محال عادی کی دعا کرنا بھی منع ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو کافر کے لیے نہیں کر سکتے، مسلمان کے لیے دعائے مغفرت جو ہے یہ نافع ہی ہے، خیر ہی خیر ہے، دعا مانگنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور جس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی دعائے مغفرت کی بات۔ اب آ جائیں ایصال ثواب کی طرف کہ کسی مسلمان کے انتقال کے بعد اسے آپ جو ہے ثواب پہنچا سکتے ہیں یا نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ ایصال ثواب پہ غور کریں نا تو ایصال ثواب بھی در حقیقت تو دعا ہی کی صورت ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں اس کے بعد دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ اس کا ثواب تو فلاں مسلمان کو پہنچا، میرے والد کو پہنچا یا فلاں بزرگ کو پہنچا، جو اس طرح ایصال کیا جاتا ہے، یہ بھی در حقیقت دعا ہی ہے۔ تو جو دعا کے عموم پہ جو نصوص دلالت کرتی ہیں انہی نصوص سے یہ ایصال ثواب بھی ثابت ہوتا ہے، اور پھر خود صریح احادیث بھی موجود ہیں۔ سنن نبی داؤد کی بڑی مشہور حدیث ہے سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان ام سعد قد ماتت، کہ سعد کی والدہ کا انتقال ہو گیا، فأی صدقۃ افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماء، پانی۔ تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور فرمایا ہذا لأم سعد، کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ ایصال ثواب ثابت ہو گیا، ایصال ثواب بھی ثابت ہو گیا اور نام بھی ثابت ہو گیا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے کسی بزرگ کا نام لے دیا تو اس کی وجہ سے اب جو ہے وہ جائز نہیں رہا، تو دیکھیں یہاں کنویں پہ انہوں نے کہہ دیا سعد کی ماں کے لیے، یعنی جو مسلمان اس سے نفع اٹھائیں گے اس کنویں سے تو اس کا ثواب کسے پہنچے؟ سعد کی والدہ کو پہنچے۔ تو خود یہ احادیث سے بھی ثابت ہے، بلکہ ہمارے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے فتاوی تاتار خانیہ کے اندر جو ہے قاضی پانی پتی رحمہ اللہ، قاضی اندر پتی رحمہ اللہ، انہوں نے جو ہے وہ اب محیط کے حوالے سے لکھا، فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ کوئی اگر نفلی صدقہ دینا چاہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ تمام مسلمین مسلمات سب کی نیت کرے تاکہ انہیں بھی فائدہ پہنچے اور اسے بھی فائدہ پہنچے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ، ان کے شاگرد رشید ہیں ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمہ اللہ، ان کی ایک بڑی شاندار کتاب ہے
دور صحابہ میں ایصال ثواب کی صورتیں اردو کے اندر ہے. کتاب کا میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ جو نا شارٹ ٹائم ہوتا ہے تو ہم جو ہے وہ مختصر گفتگو کرتے ہیں. تو جو ہے تفصیلاً پڑھنا چاہیں اس موضوع سے متعلق تو اس کتاب کا مطالعہ کریں. اس میں انہوں نے مختلف احادیث اور آثار بیان فرمایا اور بیان کیا کہ صحابہ کرام کس طرح ایصال ثواب کرتے تھے. وہ تمام صورتوں کا انہوں نے احاطہ فرمایا. بہت شاندار کتاب ہے, اس کا مطالعہ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت ماشاءاللہ سیر حاصل اور تفصیل طلب سوال تھا اور اس پہ آپ نے سیر حاصل اور تفصیلی جواب ماشاءاللہ عطا فرمایا, عنایت فرمایا. اس کے مختلف گوشوں پہ ہم نے بات کی ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کو سمجھا, اور حضرت نے دور صحابہ میں جو صورتیں ہیں ایصال ثواب کی اس کتاب سے ریلیٹڈ بھی اعلیٰ حضرت کے ایک استاد کا شاگرد کا ریفرنس دیا اور اس کتاب کا نام بھی بتایا. انشاءاللہ اذان عصر کا وقفہ ہے کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے. ممتاز عالمی شہرت یافتہ نوجوان ثنا خاں قاری محمد محسن قادری اذان عصر کراچی اسٹوڈیو سے آج براہ راست دیں گے. آپ ملاحظہ کیجئے اتنے ہم نماز عصر ادا کرتے ہیں اور پھر علماء کرام کے ساتھ لوٹتا ہوں واپس. جی علامہ صاحب روزانہ اشارہ فرما دیتے ہیں. مفتی امام الحی امام الحی بتاؤں میں آپ کو جی آخر میں پھر جی حصار ان کا ہوتا ہے. حصار, ہاں ظاہر ہے حصار انہی کی ہوتی ہے. اور کل اتنی وہ ہمارے اسماعیل جلالی صاحب کہہ رہے تھے اتنی زبردست دعا ہوئی ہے ماشاءاللہ. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب اللہ سلامت رکھے. گرد من گرد خانہ من تو ماشاءاللہ اس کا تو بہت واویلا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. اچھا بریک ہے ناظرین کرام, بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. رحمتوں کا خزینہ شان رمضان, بخشش و مغفرت کا, بخشش و مغفرت کا سفینہ شان